مکتب کے حوالے جب میں نے میری اولاد کو کیا تھا اس کی کیا حالت تھی، زبان سے لفظ بول نہیں سکتا تھا۔ میں نے کئی ایسے طلبہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ مکاتب میں آتے ہیں، مولانا کا مجھ سے کئی زیادہ اس کا جو ہے تجربہ ہوگا، کیونکہ آپ کا تو مشغلہ ہی یہی ہے، اور بچوں کی اس جو ہے نگہبانی اور نگرانی، اور بلکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے کاٹھیاوار کا مشہور و معروف ادارہ دارالعلوم اکواڑہ، اور اس کے ایک شعبے کے صدر ہے تو وہ آپ کے گاؤں کے ہیں۔ جب انہوں نے بھی اس مکتب میں پڑھنا شروع کیا ہوگا، اور ہمارے دوست محترم جو ہے سلیمان بھائی نے آپ کو یہاں چھوڑا ہوگا، یہ بھی ایک چھوٹے ہوں گے، ان کی بھی عمر چھوٹی ہوگی، یہاں کے مکتب والوں نے پڑھایا، اس میں کچھ روح پھونکی، اس کے اندر کچھ جسارت پیدا کی، کچھ قوت پیدا کی، کچھ اس پر صلاحیتیں جو ہے اپنی نچھاور کی اور استعداد اس پر استعمال کی، یہاں تک کہ ایک محنت کرتے رہے وہ جوانی کی عمر کو یا 10-11 سال کی عمر کو پہنچے ہوں گے تو کسی بوٹا کے مدرسے میں سپرد کیا، وہاں سے اکواڑہ سپرد کیے گئے، اور وہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آج اسی ادارے کے صدر بنے بیٹھے۔ ہماری اولاد کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ بولنا تھا، وہ سب مولانا آدم صاحب بول گئے، مجھے بھی یہی کہنا تھا کہ آپ کے پڑھانے کا ایک ایک بچہ پورے علاقے کو گھیرے ہوا ہے۔ سریندر نگر جاؤ تو آپ کا فیس پہنچ رہا ہے، احمدآباد جاؤ تو آپ کا فیس پہنچ رہا ہے، بھاؤ نگر جاؤ تو اکثر مسجدوں میں آپ کا فیس پہنچ رہا ہے، اکواڑہ جیسی بڑی درسگاہ میں آپ کا فیض ہے، بہادروڑ میں جاؤ تو آپ کا فیض ہے، بیلا میں جاؤ تو آپ کا فیض ہے، یہ سب آپ کی اولاد ہے۔ آپ سوچتے نہیں ہیں۔ میں اسی لیے ہر جلسوں میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو ہے تاثر اپنی اولاد سے لینے کا نہیں ہوتا ہے، دوسروں کا لیتے ہیں، اور موبائل میں، یوٹیوب میں اور فیس بک میں اور ٹویٹر پر اور طرح طرح کے جو ہے دوسرے اپلیکیشن ہیں، اس میں بیٹھ کے دوسرے کی اولاد کو دیکھتے ہیں، اپنی اولاد پر نظر بھی نہیں ہوتی۔ اور میرا بچہ کیا ہے کبھی اس کو میں گردانتا نہیں کہ یہ کیا بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دوں۔ آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم، اے لوگو تم اپنی اولاد کا احترام کیا کرو، ان کا اکرام کیا کرو۔ کیا مطلب؟ ان کا اکرام کرنا کیا مطلب؟ ان کا احترام کرنا کیا مطلب؟ کیا جب وہ جس طرح سے استاد آتا ہے تو بچہ آوے تو میں کھڑا ہو جاؤں، اپنی پلکیں بچھا دوں، اس کا استقبال کروں؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ ان کو کچھ سمجھو، ان کو عزت دو، بچوں کو بالکل گھٹیا نہ سمجھو۔ گرا دی ہم نے اپنی قیمت اپنی ہی نگاہوں میں، ہم خود برا سمجھیں گے تو اچھا کون سمجھے گا؟ آج ہماری ہمت پست ہے، آج ہم اپنی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، آج جو ہے ہم احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ آج ہم کہہ رہے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک چھوٹے سے دیہات میں رہتے ہیں، اسی لیے سب نے ہاتھ جو ہے روک لیے، ورنہ ہم خود یہ کہا کرتے تھے، اور یہ بات شاید میری بھی ہے جو مولانا نے بیان کی کہ جو ہے اکواڑہ کی ہر درسگاہ میں پڑھانا کی کثیر تعداد موجود ہے۔ میں نے بھی عالمیت وہاں 8 سال پڑھایا اکواڑہ میں ان سب کا استاد ہوں۔ مولانا صدام صاحب میرے پاس پڑھے، مولانا محسن صاحب میرے شاگرد ہیں، مولانا شریف صاحب میرے شاگرد ہیں، مولانا ناصر صاحب میرے شاگرد ہیں، مولانا ایوب صاحب اور دیگر جو ہے جو مولانا آدم صاحب اور حافظ ادریس اور مولانا عمران صاحب، ان کو چھوڑ کر دوسرے سب ہمارے شاگرد ہیں۔ ایک جمع غفیر تھا، ایک کثیر تعداد تھی، لیکن آپ کو کیا ہو گیا؟ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے؟ کیا آپ واٹس ایپ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ اخبار نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا آپ ٹیلی ویژنوں سے آپ کے کانوں میں یہ خبریں نہیں آ رہی ہیں؟ یہ ہمارے ماسٹر حضرات موجود ہیں جو اکواڑہ میں پڑھے، ان کے چہرے سب کے میں جانتا ہوں، یہ سب میرے دوست بھی ہیں اور میرے ٹیچر بھی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت یہ ٹیچر بھی تھے، لیکن پڑھانے لگا تو دوستانہ تعلق بھی ہوا۔ یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ آئندہ سالوں میں اسکولوں میں ایک ایسا نصاب آنے والا ہے کہ جس میں ہمارے بچوں کے ایمان کے بڑے خطرات ہونے والے ہیں۔
آپ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکو گے، آپ کے بچوں کا ایمان آپ بچا نہیں سکو گے۔ آپ ہر دن کی ایک نئی خبر سنو، میں ہر مرتبہ کہتا ہوں کہ ہر نیا سورج ایک نئے فتنے کو لے کر آ رہا ہے۔ آج لڑکیاں گیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آج لڑکیاں جو ہے ایمان کا سودا کر رہی ہے، آج ہمارے بچے اور بچیاں جو ہے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہے۔ یہ سب وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے اوپر جو ہے توجہ نہیں کی ہے۔ میں نے ابھی ایک جگہ مسجد میں قسم کھا کے کہا تھا کہ جتنی لڑکیاں بھاگ گئی مجھ پر اب جمعیت کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس سے پہلے بھی ہماری یہ خدمات تو رہی ہے کہ جہاں بھی پتہ چلتا تھا کہ مسلمان کی کوئی لڑکی بھاگ گئی ہم فوراً رابطہ کرتے تھے، ان سے معلوم کرتے، آپ کی طرح فارورڈ نہیں کرتے ہیں، ان کو پوچھ لیں جن کے پاس میرے نمبر ہے، میں زیادہ میسج فارورڈ نہیں کرتا ہوں۔ لوگوں کو اب فارورڈ کرنے کا جو ہے ایک شوق اور ولولہ اور ایک جو ہے ان کو ذوق پیدا ہو گیا، عمل کرے کچھ نہیں، فارورڈ زیادہ کرے بس۔ اس کے پاس کوئی اچھی بات آئی خود عمل کبھی بھی نہیں کرے گا، آگے بھیجو، تم کرو، تمہاری جنت کماؤ، میں مطمئن بیٹھا ہوں، مجھے آٹومیٹک جنت مل جائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے قسم کھا کے ایک بات کہی کہ جہاں کہیں بھی بچیاں بھاگی ہے سب سے زیادہ اگر کوئی قصوروار ہے تو ان کے ماں باپ ہیں۔ یا تو باپ نے طلاق دے دی اس کی ماں کو، ماں بیچاری پریشانی کے عالم میں جی رہی ہے اور بچوں کی پرورش صحیح نہیں کر پائی، جس کی پاداش اور نتیجے میں اس کی بچی غیروں کے حوالے ہو گئی۔ کہیں باپ ایسا جو ہے بے حس، غرض مند، ایسا مال کا لالچی، ایسا جو ہے بچوں کا دشمن بنا بیٹھا ہے کہ اپنی بچیوں کو بے حجاب، بے پردہ، بے حیا بنا کر وہ جو ہے کالجوں میں بھیج دیتا ہے، جہاں اس کی شرم کی جو ہے کوئی عزت کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے، یا اس کو کسی جو ہے نوکری چاکری میں لگا دیتا ہے جہاں اس کی لڑکیاں غیر مردوں کے ساتھ جو ہے خلط ملط ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کا عشق لڑاتا ہے، یا پھر بے حس کی حد ہو گئی۔ بعض وہ ماں باپ ہیں کہ اپنی بچوں کو، میں اپنی طرف سے بنا کر نہیں پیش کر رہا ہوں، میرے سامنے روبرو بغیر واسطہ کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، سیدھا میں نے بات کی ہے اور بات کر کے میں نے ان کے نتائج نکالے ہیں کہ بیٹی کو غیروں کے گھر میں خدمات کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور پھر اس کا لڑکا اس سے آنکھیں لڑاتا ہے اور وہ لڑکی بھاگ جاتی ہے۔ اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کی قدر کرو، ان کو ضائع نہ کرو، ان کو بیکار نہ سمجھو، ان میں صلاحیت ہے، ان میں قوت ہے، ان میں استعداد ہے، ان میں اپنے معافی ضمیر کو پیش کرنے کی طاقتیں ہیں، لیکن ان کے بنانے والے کچھ ہونے چاہیے، ان کی فکر کرنے والے کچھ ہونے چاہیے، اس کے پیچھے اپنے ہاتھ بٹانے والے کچھ ہونے چاہیے۔ یہ مکتب آپ اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ ایمان کے بچانے کا قلعہ ہے، یہ ایمان کی حفاظت کا قلعہ ہے، یہ ایمان کو سنوارنے کا قلعہ ہے۔ یہ مکتب کوئی معمولی نہیں ہے جو یہ آپ کو ٹوپیاں پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سفید لباس میں ملبوس جو تمہیں علماء نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کے اس چھوٹے سے مکتب کی دین ہے۔ یہ دارالاقواڑہ کی بعد میں دین ہے، پہلے آپ کے پڑھانا کی دین ہے۔ یہ جو اشرف العلوم بوٹات کی بعد میں دین ہے، پہلے یہ آپ کے پڑھانے کے مکتب کی دین ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کا جو یہ مکتب چل رہا ہے اس کا آپ ساتھ دیں، آپ تعاون کریں، اس کی مدد کریں، اس کی نصرت کریں، اور جہاں جہاں بھی اس مکتب کو ضرورت ہو آپ علماء سے کہیے ہم کمر بستہ ہیں، آپ کے کاندھا بکاندھا ہے، آپ جب ہمیں حکم دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ نے یہ کردار ادا کیا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پڑھانا کا کوئی مسلمان کا بچہ کبھی کافر بنے گا ہی نہیں، مسلمان کی کوئی بچی کبھی کافر ہوگی نہیں، ورنہ اگر آپ نے توجہ نہیں دی
تو وہ وقت کوئی دور نہیں جو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، ایک وقت آئے گا کہ ایسا خطرناک وقت ہوگا کہ جس میں آدمی صبح ایمان کے ساتھ کرے گا لیکن شام ہوتے ہوتے ایمان نکل گیا ہوگا۔ حالات ہے ہمارے سامنے ہے، اگر ان حالات سے بچنا ہے تو اپنے مکتب کو مضبوط کرو۔ اگر چھٹی کلاس سے نصاب بدلنے والا ہے، اس کا ویرودھ کرنے والے کر رہے، جمعیت اس کی محنت کر رہی ہے، لیکن ہم مثبت پہلو، پوزیٹیو پہلو ہم کیا اختیار کریں کہ اپنے بچے جہاں پڑھتے ہیں وہاں تقویت پہنچائیں۔ آج جس طرح سے یہ کلمہ اور کلمہ کے ترجمے سنا رہے تھے، آج جس طرح سے سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر رہے تھے، آج جس طرح سے یہ دعائیں سنا رہے تھے، اس طرح سے مرتے دم تک ہماری ہر نسل میں، ہمارے ہر اولاد کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے، اس کی فکر کریں اور یہاں کے علماء کا ساتھ دیں گے۔ بھائی ساتھی، ان کا تعاون کریں اور اپنے مکاتب کو زیادہ سے زیادہ للہ رقم سے تعاون کریں۔ ان کی تنخواہوں کا ایک انتظام ہوتا ہے، آپ ان علماء کو معمولی نہ سمجھیں اور آپ ہی کہتے ہیں کہ ان علماء کی کیا تنخواہ ہے، تو تنخواہ دینے والے تو آپ ہی ہیں۔ جیسے مولانا نے جو ہے سوال کیا کہ آپ بچے نہیں پڑھاتے ہو، فضائل بہت ہیں، تنخواہ بھلے کم ہے لیکن ان علماء کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جیسے میں نے حدیث پڑھی جس کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، آپ نے روایت فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے فرمان نقل کیا، آپ نے فرمایا کہ یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے میدان میں 3 شخص ایسے ہوں گے جو لوگوں کی شفاعت کریں گے، لوگوں کی سفارش کریں گے۔ بھائی سفارش چاہیے کہ نہیں؟ نمبر 1 الانبیاء، سب سے پہلی وہ ذات، وہ شخصیات، وہ انسانوں کا خلاصہ جو اللہ نے سب سے زیادہ افضل بنایا کہ جو معصوم ہے، اور وہ انبیاء کرام کی ذات ہے جن کو شرف نبوت سے اللہ نے جو ہے سرفراز فرمایا۔ وہ انبیاء کرام اپنی اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ ثم العلماء، دوسرے نمبر پر کون؟ یہ علماء، دوسرے نمبر پر یہ علماء، یہ آپ کے سفارش ہوں گے۔ ایک روایت پیش کرتا ہوں جو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ایک بچہ جب حفظ کر لیتا ہے تو اپنے خاندان کے 10 اس افراد کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی۔ یہ مشہور روایت ہے، لیکن اس سے آگے چل کر میں ایک روایت اور سنانا چاہتا ہوں کہ یہ تو حافظ کا مقام ہے جو عالم نہیں ہے، یہ تو صرف اس حافظ کا مقام ہے جو صرف قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، سمجھے؟ لیکن جو قرآن کا علم سیکھتا ہے، جو قرآن کے معنی سمجھتا ہے، جو قرآن کی تفسیر سمجھتا ہے، جو قرآن کے اندر اللہ کے احکام ہے اس کو زندہ کرتا ہے، تو صرف وہ 10 آدمیوں کی سفارش نہیں کرے گا بلکہ وہ 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ 70 معنی اپنے گجراتی کا نہیں، اردو کا 70 یعنی جس کو اپنے گجراتی میں 70 کہتے ہیں، 7070۔ یہ علماء کی فضیلت ہے۔ ان کی تنخواہ بھلے کم ہے لیکن ان کی فضیلت اتنی اعلیٰ ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بہت بڑے مقام کے صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں، اور حضرت حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان کے والد حضرت علی ایک روایت بیان کرتے ہیں، آج میں جو ہے کتاب پڑھ رہا تھا اور وہ روایت مجھے جو ہے مل گئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ العلماء مصابیح الارض، علماء ایک ستارہ چمکتا ہے بھی رات میں آپ باہر نکل جاؤ
تو آپ کو آسمان سے ستارے چمکتے نظر آ رہے ہیں. سنو غور سے، آسمان سے ستارے چمکتے نظر آتے، لوگ دیکھ رہے اسٹار ہے وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ زمین کے اسٹار کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں نے تو اسٹار لفظ سن کر یوں سمجھا ہوگا کہ یہ ہیرو کے نام بیان کریں گے، مولانا ایکٹروں کے نام بیان کریں گے. زمین کے اسٹار سمجھتے ہو آپ؟ زمین کے ستارے کون ہیں؟ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العلماء مصابیح الارض. جس طرح آسمان کے جو ہے ستارے زمین والوں کے لیے ستارے ہیں اور چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس طرح زمین کے یہ علماء آسمان والوں کے لیے مصابیح ہے، ستارے ہیں، اسٹار ہے. اب ان کا مقام تو گردان ہے. اور پھر اسی پر بات آپ نے بند نہیں کی، آگے فرمایا العلماء خلفاء الانبیاء. میری امت کے جو یہ علماء ہے یہ انبیاء کرام کے خلیفہ ہے. انبیاء کرام کی خلافت نیابت انجام دینے والے یہ علماء ہیں. ان علماء کو آپ معمولی نہ سمجھے. گرا دی ہم نے اپنی قیمت اپنی ہی نگاہوں میں، برا خود ہم سمجھیں گے تو اچھا کون سمجھے گا. وقت کے، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اسٹار ہے، یہ ہمارے لیے مصابیح ہے، یہ ہمارے لیے مصباح ہے، یہ ہمارے لیے ستارے ہیں، لیکن ہمارے درمیان ان کی عزت اور وقار ہم نے خود نے کٹایا ہے. اب ان کی تنخواہ 8,000 اور 10,000 دیتے، ایسی تنخواہ آپ دیتے ہیں کہ جس پر اس کا گزران بھی نہ چلے، اور پھر ایسی بے تکی باتیں کہ علماء کے پگار میں بڑی برکت ہوتی ہے. کیا برکت ہوتی ہے؟ یہ چلاتے، ان کو پوچھو کہ کیسے چلاتے ہیں. میں اپنے علاقے میں علماء کو اپنے ساتھ جوڑتا ہوں، علماء کی خیر خبر لیتا ہوں. ایک عالم کی داستان سناؤں گا، آپ رو جائیں گے. یہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا، اس کی عورت حمل سے تھی. اسپتال والے کہہ رہے کہ 5,000 ٹیبل پر رکھو تو میں آپ کی عورت کو اسپتال میں داخل ہونے دوں. جب وہ عالم بیچارہ تڑپتا ہوا 2-4 ساتھیوں کے پاس گیا کہ میری عورت حمل سے ہے، میری بیوی حمل سے ہے، اس کا بچہ آنے والا ہے، اور اسپتال میں مجھ سے 5,000 روپے مانگ لے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے مجھے تنخواہ نہیں ملی ہے اور میں اپنی عورت کا خرچہ نہیں دے سکتا ہوں. یہ 4-5 جگہ گیا لیکن کسی نے 1 روپیہ تک نہیں دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو پگار میں برکت ہے. یہ روتا ہوا جب میرے پاس آیا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں کوئی اتنا صاحب ثروت نہیں، مولانا جانتے، میں خود ایک غریب کا بچہ ہوں. میرا باپ خود آٹو رکشہ چلاتا ہے، کوئی زمین جائیداد والا آدمی نہیں ہوں. لیکن میں نے کہا میرے یہاں بیٹھیے. میں 2-4 آدمیوں کے پاس گیا اور میں نے جھولی پھیلائی اور ان سے کہا کہ اللہ کے واسطے آج میں بھیک مانگنے آیا ہوں. میرے ایک دوست نے مجھے 3,000 روپے دیے، دوسرے دوست کے پاس گیا اس نے 1,500 دیے، اور ایک نے مجھے 500 روپے دیے. 5,000 روپے اس کو تھمائے. یہ اس کے بغار کی برکت ہے. ایک عالم مجھے سنا رہا تھا کہ مولانا گزشتہ عید میں کہ میری بچیاں 2 سال گزر گئے، ابھی تک میں نے ان کو عید کا کپڑا نہیں دلایا. اس عید میں مجھ سے پیسہ مانگ رہی ہے. میری عورت کہہ رہی ہے کہ ہمارے بچوں کا کپڑا سلا دو، ہمارے بچوں کو عیدی دلا دو، لیکن مولانا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں ان کو دوں کہاں سے؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. ایک عالم ابھی میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا مولانا میری 9,000 تنخواہ ہے، تنخواہ میں گھر کا گزران نہیں ہوتا ہے، اور 2,500 جو ہے مجھے مکان کا کرایہ دینا ہے، وہ مجھ سے ہو نہیں پا رہا. 3 کرائے چڑھ گئے. مکان مالک خالی کرنے کا کہہ رہا ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اور آپ اس خوش فہمی میں کہ ہم ان کو 10,000 تنخواہ دے رہے، 10,000 میں آپ کا گھر چلتا ہے؟ یہ علماء مجھ سے فون کرتے ہیں کہ مولانا کوئی اچھی جگہ دلا دو.
اور جہاں سے آپ لوگوں کے فون آتے نا کہ مولانا ہمارے گاؤں میں ایک عالم کی ضرورت ہے، تو میں پہلے پوچھتا ہوں آپ تنخواہ کتنی دیں گے؟ بالکل ڈرتا نہیں، کہہ دیتا ہوں آپ تنخواہ کتنی دیں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مولانا ہم اپنی مسجد میں 6,000 تنخواہ دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ میں 7 دوں گا، میرے گھر پہ آ جا، میرے 2 بچوں کو تیرے رکھنے کی ذمہ داری، میں 7,000 تنخواہ دوں۔ یہ آپ کے بچے یہاں بیٹھے ہیں، یہ مجھے جانتے پہچانتے نہیں ہیں، لیکن ان میں سے بار بار مجھے کوئی کہہ رہا ہے مولانا سیدھو نتھی بیٹھتے، مجھے کہہ رہے ہیں۔ میرا بچہ ان کے بازو میں بیٹھا تھا، وہ سمجھا رہا ہے کہ بھائی میرے ابو کو مت کہو۔ یا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، یہ ایک دوسرے کو چیتا بھر رہا ہے، کوئی کسی کو مکہ مار رہا ہے، کوئی کسی کو کھینچ رہا ہے، اور ایک دوسرے مجھے شکایت کر رہے ہیں۔ ان کی کیا دد بناتے ہوں گے آپ کی اولاد، آپ کبھی مدرسے میں آ کے دیکھو۔ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے شاید انہی کا یہ قول ہے اور سچ فرمایا۔ حضرت نے فرمایا کہ بعض مکاتب میں پڑھانے والے، بعض نورانی قاضیہ پڑھانے والے ایسے ہوں گے اور ان کا اخلاص ایسا اونچا ہوگا کہ وہ شیخ الحدیث سے پہلے جنت میں چلے جائیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم شیخ الحدیث آ جائے تو بڑا مقام، باہر کا مولوی آ جائے تو بڑی عزت، سب سے زیادہ وقار ان علماء کو کرو، ان کو عزت دو، یہ آپ کے گاؤں کے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوسروں کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔